أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اوپر تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ تھا: ایمان والوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا. اور یہاں عمومی خطاب ہے تمام انسانوں کو، عالم انسانیت کو. اور یہاں سے جو قرآن مجید کا اصل پیغام ہے توحید کا، اس کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے جو بات یہاں کہی گئی ہے وہ توحید سے ہی متعلق ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی بندگی کرو، عبادت کرو. اب یہاں رب کا لفظ استعمال فرمایا. انسانی ضرورت، انسانوں کے مسائل اور ان کی پریشانیوں کا حل پیش فرماتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کی پرداخت کرتا ہے. اس لیے رب کا استعمال فرمایا. اعبد اللہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہ معانست کے لیے تو گویا کہ تم اپنے اس مالک کی بندگی کرو اور اس کی عبادت کرو جو تمہاری ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے کہ بس طاقت والا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے،
لیکن مہربانی ہمدردی کا مادہ نہیں، اس سے آدمی کے اندر محبت نہیں پیدا ہوتی، تعلق اور معانست نہیں ہوتی۔ لیکن جب طاقت کے ساتھ، وسائل کے ساتھ، ساری قدرت کے ساتھ ایک طرح کی محبت بھی ہو اور یہ خیال بھی ہو کہ وہ تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، ایک ہے کر سکتا ہے، ایک ہے کرنے والا ہے، کر تو سکتا ہی ہے لیکن کرنے والا بھی ہے۔ اور دنیا میں جو انسان بستے ہیں یہ انسانوں ہی کو خطاب ہے، ان کی پوری زندگی اسی قادر مطلق کے اختیار میں ہے اور وہ سب کو دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کافر ہوں، باغی ہوں، مشرک ہوں، کچھ بھی ہوں، ایمان والے ہوں، متقی ہوں، اللہ کا یہاں دنیا کے اندر جو نظام ہے وہ سب کے ساتھ رحمت کا ہے، وہ سب کو سانس لینے کا موقع دیتا ہے۔ اس نے ایسا نظام رکھا ہے، فضا میں جو ہوا ہے اور آکسیجن کا جو ایک توازن ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی آسانی کے ساتھ سانس لیتا ہے، ذرا سا بھی توازن بگڑ جائے تو اس کی سانس اکڑنے لگے۔ پھر اللہ کا فضل ہے اور اس نے اس احسان کو جتلایا ہے آگے، تو زمین سے کیسی کیسی چیزیں پیدا کرتا ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اگر زمین خزانے نہ اگلے تو انسان زندہ نہ رہ سکے، کیا کھائے گا وہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رب کا استعمال فرمایا کہ لوگوں اپنے پروردگار اور اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت آخری درجے کی فروتنی کو کہتے ہیں، وہ فروتنی جو صرف خالق و مالک کے لیے ہی جائز، اور اس کے جو مظاہر ہیں اس میں سجدہ ہے، رکوع ہے۔ یہ سجدہ اور رکوع کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، یہ عبدیت کے اعلیٰ درجے کے مظاہر ہیں۔ اور پھر اندرون میں جو آخری حد تک کسی کے لیے جھکاؤ ہوتا ہے اور اپنی ضرورت کا احساس اور پھر ضرورت کے پیدا کرنے والے کی طرف ایک جھکاؤ اور ایک توجہ ہوتی ہے، وہ بھی اندر کی بندگی ہے، اور یہ بھی صرف اللہ کے لیے درست ہے۔ آدمی اگر اندر یہ سوچتا ہے کہ ہماری ضرورت فلاں پوری کر دیں گے، فلاں پوری کر دیں گے، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہری جو ضرورتیں ہیں اسباب کے درجے میں وہ تو الگ چیز ہے، اللہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، فلاں صاحب گلاس سے پانی لائیں گے، ہمیں پلا دیں گے، وہ دوسری چیز ہے۔ یہاں پر وہ ضرورتیں مراد ہیں کہ جس کو عام اسباب کے درجے میں پورا کرنا آسان نہیں ہے، وہ کون پورا کرے گا؟ وہ سوائے اس مالک کے، اس پیدا کرنے والے کے کون کر سکتا ہے؟ تو بندگی یہ ہے کہ آخری درجے میں آدمی فروتنی کا اظہار کرے اور دل میں بھی اسی ذات عالی کی طرف توجہ ہو جو اس کے لائق ہے اس بندگی کے۔ تو یہ جو بندگی ہے صرف اللہ ہی کے لیے، یہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور عبادت کا ترجمہ بندگی سے کیا جاتا ہے، اور بندگی میں اصلاً دیکھیے تو جیسے غلام ہوتا ہے، جو غلام پوری طرح تابع ہوتا ہے اپنے مالک کے، مالک جو کہے گا وہ کرنا ہے، جو پہنائے گا وہ پہننا ہے، جو کھلائے گا وہ کھانا ہے، جو کہے گا وہ کرنا ہے۔ یہ اس دنیا میں اس کی ایک علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، یہ غلام ہیں، یہ بندگی دنیا کی جو یہ غلامی والا جو نظام ہے اس سے بھی کوئی جوڑ نہیں رکھتا۔ وہاں کیا ہے، غلام جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، اپنے مالک کو کا انکار کر دے اور کہیں چلا جائے تو مالک کیا کر سکتا ہے؟ اس کے اختیار میں تو کچھ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی مانتے اللہ کو تو اس کی سزا بھگتیں گے، وہ بچ کے نہیں جا سکتے۔ واللہ محیط بالکافرین، جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے منکروں کو گھیر رہا ہے، وہ گھیر رہا ہے۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام الگ ہے،
اور عالم آخرت کا نظام الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایسی سزا نہیں دیتا کہ جس کے نتیجے میں پھر ایمان بالغیب نہ رہ جائے۔ اگر ایسا نظام ہو جاتا دنیا میں کہ جو اللہ کو مانے اس کے لیے آسمان سے خون برسے، اس کے لیے زمین خزانے اگلے، اس کے لیے اسباب ہاتھ باندھے کھڑے رہیں، اس کو کوئی غضب نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جو بھی اللہ کے انکار کرے بس وہ پریشانیوں میں پڑ جائے، مصیبتوں میں پڑ جائے۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہ جاتا؟ تب تو لوگ دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے کہ جو ماننے والے ہیں بس انہیں کو سب کچھ مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی صحیح ہے، اور آنکھ بند کر کے مان لیا جائے اس کو، تو امتحان نہ رہ جاتا۔ اللہ نے دنیا میں یہ نظام نہیں رکھا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ہر طرح سے نوازتا ہی چلا جائے اور انکار کرنے والوں کو ہر طرح سے مصیبتوں میں ڈالے اور ہلاک کر دے۔ پوری دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے، آخری مرحلے میں ہوتا ہے۔ فرعون آخری مرحلے میں پہنچ گیا تو اس کو غرق کر دیا گیا، اور قوموں کے واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام نے بد دعائیں کی، ان کو سزا ملی۔ لیکن عام حالات میں یہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہوتا تو سب سے بڑھ کر اللہ کے آخری نبی، اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی نہ چبھتا، آپ کو ذرا بھی تکلیف نہ ہوتی، آپ کو ان مارکوں سے جوجھنا ہی نہ پڑتا، ان غزوات میں جانا ہی نہ پڑتا، سب تشت میں سجا کے دے دیا جاتا کہ دنیا آپ کی ہے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ کی چاہت یہی تھی، آپ تو چاہتے تھے سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ کا نظام دنیا کا یہ نہیں۔ دنیا کا نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے، امتحان کے ساتھ چل رہا ہے۔ نبی نے بتایا اگر مانو گے تو نجات ملے گی، کامیابی ملے گی، نہیں مانو گے تو بھگتو گے۔ کہاں بھگتو گے؟ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہو جائیں، دنیا میں اللہ کی طرف سے کچھ بات ایسی آ جائے انتقام کی، لیکن خال خال ایسا ہوتا ہے۔ اصل جو اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا وہ آخرت میں ظاہر ہوگا کہ اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی بات ماننے والے وہ کسی اور جگہ ہوں گے، اور اللہ کے انکار کرنے والے کسی اور جگہ ہوں گے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے، بات ماننے والوں کے لیے جنتیں رکھی ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ رکھی ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہم نے کہاں دیکھی ہے دوزخ و جنت، تو ہم کیا مانیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہی تو امتحان ہے کہ بن دیکھے ماننا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے، آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، اور ہمیں اس کو ماننا ہے۔ یہی اصل ایمان ہے اور یہی اصل امتحان ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اس میں بڑا توسع ہے، تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا۔ اب وہ اس میں انسان بھی ہیں اور اس میں دوسری مخلوقات بھی ہیں، اس میں جمادات بھی اور نباتات بھی ہیں۔ دنیا بہت پہلے بنی، انسان بہت بعد میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا تیار کی انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا تیار کی انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے پہلے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور تم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو۔ تو جب تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو تب اللہ نے بنایا، اب اس کے بعد کچھ اور سوچنے کی کیا بات ہے؟ کیا اس کے بعد کسی اور چیز کی عبادت ہونی چاہیے؟ خالق اور پیدا کرنے والے کی عبادت و بندگی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی؟ تو اس میں انسانوں کو گویا کہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس پروردگار کی عبادت کرو جسے تم کو پیدا کیا اور ان تمام کو پیدا کیا کہ جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ بندگی سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ آدمی جب اللہ کو ایک مانے گا، آدمی جب اللہ کی قدرت پر یقین کرے گا اور پھر اس کی بندگی کرے گا، تو ہر وقت اس کو لحاظ رہے گا کہ ہم کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کریں، یہی تقوی ہے۔ اللہ کا یقین جب دل کے اندر پیدا ہوگا، اس کی بندگی ہوگی، تو آدمی کو ہمیشہ کا ایک دھیان پیدا ہوگا کہ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو،
ہمارا پیدا کرنے والا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو، یہ خیال رہے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ دھیان پیدا ہو جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہمارا کوئی کام بھی اللہ کی مرضی سے ہٹ کر نہ ہو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے بندگی سے، جتنی بھی بندگی کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ اور بندگی کے مظاہر ہیں، عبادات کی بہت اعلیٰ شکلیں ہیں، اس میں اعلیٰ ترین شکل نماز ہے، اعلیٰ ترین شکل روزہ ہے۔ اور روزے کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہی ہے کہ روزے اللہ نے تم پر فرض کیے اور پہلے بھی تم سے لوگوں نے فرض کیے، کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج بنے۔ تو یہ عبادت سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، روزہ بھی عبادت کا ایک اعلیٰ مظہر ہے، اس سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور یہ تقویٰ پیدا کرنے کا بہت قیمتی ایک ذریعہ ہے، اعلیٰ درجے کا ذریعہ ہے۔ تو بندگی سے تقوی کی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلے تو گویا کہ یہ اس کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس کا ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارا خالق کون ہے، اور تمہاری وہی تو ضرورتیں پورا کرنے والا ہے جو تمہارا رب ہے۔ تو اس سے چھوڑ کر تم کس کی بندگی کرتے ہو؟ اسی کی بندگی کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ جس نے سب کچھ پیدا کیا، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج بنے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور پھر فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کون خدا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ اب یہاں پر لکم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں بہت بلیغ اشارہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور یہ ساری دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری دنیا اور اس کے اسباب اور ساری ضرورتیں اور زندگی کے سامان جو پیدا کیا اللہ نے، وہ تمہارے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کیے۔ اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں اوپر جو بات کہی تھی کہ اے لوگو اللہ کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور یہاں پر یہ اس کی اور مزید وضاحت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے تم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور دنیا کے اسباب کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو اب اگر تم الٹا کر دو کہ جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئیں تم ان کو پوجنے لگو، تم درخت کو پوجنے لگو، تم پتھروں کو پوجنے لگو، جو تمہیں نفع پہنچایا اس کو پوجنے لگو، یہاں تک کہ جو نقصان پہنچایا اس کو پوجنے لگو، اور بھول جاؤ کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، اصل خالق و مالک کون ہے۔ تو اس سے بڑھ کر پھر بے عقلی کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جو چیزیں تمہارے لیے بنی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے بنی ہیں، گویا کہ تمہارے لیے خادم ہیں، تم ان کو اپنا مخدوم بنا رہے ہو، تم ان کو مخدوم سے آگے درجہ دے رہے ہو، خدائی کا درجے پہ پہنچا رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہو سکتی ہے؟ غور تو کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے ساری دنیا کی چیزیں پیدا کی، تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس ترتیب کا اگر تم بگاڑو گے تو سارا نظام اپنا تم خود خراب کرو گے، اس میں کسی کا نقصان نہیں۔ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ تو غنی ہے، اس کی تم بندگی کرو گے تو بندگی کا اس کو فائدہ نہیں، تم کو فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری بندگی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے تم سے ہزاروں گنا زیادہ تعداد میں فرشتے موجود ہیں جن کا کام ہی یہی کہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تم بندگی کرو نہ کرو؟ لیکن تم اگر بندگی نہیں کرتے تو تم گویا کہ ظلم کرتے ہو، نا انصافی کرتے ہو۔ جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کو نہیں پہچانتے، تم اس کے آگے سر نہیں جھکاتے، اور اس نے جو چیزیں تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی تم ان کے آگے سر جھکا رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر نا انصافی، اس سے بڑھ کر بے عقلی، اس سے بڑھ کر عدم توازن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس آدمی غور کرے تو فرمایا وہ خدا، وہ اللہ، وہ رب الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ کیسا بچھونا بنایا؟ اللہ نے ایسا ہموار کر دیا کہ آرام سے آدمی چلتا ہے، آرام سے بیٹھتا ہے، آرام سے لیٹتا ہے، آرام سے اپنی گاڑیاں دوڑاتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ اللہ نے ایسی زمین اس کے لیے بنا دی ہے، ایسی ہموار بنا دی ہے کہ اس کو کوئی دشواری اس کو نہیں، اور اس میں سب کچھ رکھا ہے۔ اللہ نے اس میں پہاڑ بھی رکھے ہیں، دریا بھی رکھے ہیں، اور ساری اللہ نے ضرورت کی چیزیں زمین میں رکھی ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین ہلنے لگے، زلزلے آ جائیں۔ اللہ نے زمین کی حفاظت کے لیے پہاڑ بنائے، اور اللہ نے زمین میں
جو اس کو ہموار کیا وہ تمہارے لیے کیا کہ تم آرام سے رہو، کھیتی کرو اور اس میں تم چلو پھرو، اس میں تم اپنے مکانات بناؤ. تو یہ ایک بیس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے دی. جو فراشہ کا لفظ ہے بہت اس میں وسعت ہے. فراش صرف بستر کو نہیں کہتے، فراش کہتے ہیں ہموار چیز کو، اور ایسی چیز کو جس سے آدمی فائدہ پورا اٹھا سکے، اس کو بیس بنا سکے. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ آدمی اس کو بیس بنا سکے. اللہ نے زمین ایسی تمہیں دی ہے کہ تم اس کو اپنے لیے بیس بناتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. اللہ نے پہاڑ بھی کھڑے کر دیے کہ زلزلے نہ آئے، اور کبھی دکھا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی نیچے کی چٹان کھسکا دیتا ہے، اوپر زلزلے آ جاتے ہیں. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے تمہاری لیے محفوظ جگہ بنائی، محفوظ زمین بنائی. والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے تمہارے لیے ایک سائبان بنایا. ایسا سائبان بنایا کہ اوپر تم دیکھو گے تو آسمان تمہیں نظر آئے گا. اب وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ فضائے بسیط ہو یا اللہ نے اس کے اندر جو کچھ بھی اپنے قدرت کے مظاہر رکھے ہوں، جس کا آج آدمی یہ تحقیق کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو کیا کیا چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. آج تو یہ کیسے کیسے سیارے اور کیسے کیسے ستارے اور کیسے کیسے اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن تم دیکھو تو تمہارے اوپر ایک سائبان ہے، ایک چھت نظر آتی ہے. اور ایسی چھت ہے، ایسی اونچی ہے کہ تم جہاز اڑاؤ، اونچی سے اونچی عمارتیں بناؤ، تم کچھ بھی کرو، تم اس کے اوپر نہیں جا سکتے. ایسی بلند اللہ نے وہ چھت رکھی ہے. اب وہ جو بھی اللہ کی قدرت کا مظہر ہو، جس کو ہم کچھ سمجھے ہیں اور کس حد تک صحیح سمجھے ہیں وہ سمجھنے والے جانے، اور بہت کچھ نہیں سمجھے. اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ وہ کوئی محدود نہیں ہے، وہ مستقل بڑھتی چلی جا رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، والسماء بنیناہا بأیدی وإنا لموسعون، کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم تو پھیلاتے جا رہے ہیں. یہاں اس سے وضاحت ہو گئی کہ سما جو ہے یہ فضائے بسیط، یہ صرف فضائے بسیط ہی نہیں ہے، اس میں اللہ نے کیسے کیسے سیارے رکھے اور کیسی کیسی کہکشائیں رکھی ہیں. ان کہکشاؤں میں اللہ نے کیسے کیسے عجیب و غریب مخلوقات پیدا کی ہیں، اور وہ ایسی ہے کہ اس میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے. تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اس کو. انا لموسعون کا آج جدید سائنس مانتی ہے کہ یہ کائنات تھمی ہوئی نہیں ہے، مستقل بڑھ رہی ہے. آدمی کہاں تک جائے گا، کہاں تک پہنچے گا؟ تو اللہ کے قدرت اس قدر زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، اس قدر عمیق ہے کہ انسان اپنی عقلیں لگاتا رہے. نت نئی چیزیں سامنے آتی جائیں گی اور وہ اس کو مجبور کریں گی اس بات پر کہ وہ کہے کہ انہ هو الحق. وہی ہے، ایک ذات ہے جو پیدا کرنے والی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں یہاں بیان فرمائی کہ اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور پھر انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. کہ اللہ نے اوپر سے پانی اتارا، آسمان سے بارش برسائی، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کے ذریعے سے کیسے کیسے پھل پیدا کر دیے تمہارے رزق کے لیے. تمہارے رزق کے لیے کیسے کیسے پھل پیدا کر دیے. اب غور کرنے کی چیز ہے کہ ایک ہی مٹی ہے، مٹی الگ نہیں ہے، ایک ہی مٹی سے درخت نکل رہے ہیں. کہیں آم پیدا ہو رہا ہے، کہیں امرود پیدا ہو رہا ہے، کہیں کیلا پیدا ہو رہا ہے، کہیں گندم پیدا ہو رہا ہے، کہیں اور کوئی دوسری چیز پیدا ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں مختلف مزے کی، مختلف رنگوں کی، مختلف خوشبوؤں کی کہاں سے پیدا ہو رہی؟ ایک پانی آسمان سے آ رہا ہے، ایک زمین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی جس پہ تم چلتے پھرتے بھی ہو، اور ساری سہولتیں اللہ نے اس میں رکھ دی تمہارے لیے. اور کیسی قدرت ہے اللہ کی کہ اسی زمین سے، اسی پانی سے جو آسمان سے اتر رہا ہے، کیسے متنوع قسم کے پھل تمہیں کھلا رہا ہے، کیسے کیسے اناج وہ پیدا کر رہا ہے، کیسی کیسی تمہارے رزق کے وہ سامان کر رہا ہے. اب اس پر تم غور کرو کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، اور پھر اس کے بعد اس قدرت پر آدمی غور نہ کرے اور یہ سوچے کہ خود بخود سب کچھ ہو گیا، تو یہ اس کے لیے آخری حد تک گری ہوئی بات ہے اور احسان ناشناسی کی بات ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اگر وہ ہاتھ کھینچ لے، اگر اس کی قدرت یہ فیصلہ کر لے کہ اب زمین خزانہ اگلنا بند کر دے گی. اور قرآن مجید میں کہا بھی گیا تو کہے کہ اب پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے چلا جائے. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون تمہیں پاس صاف ستھرا پانی لا کر دے گا
لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، اب تو کہا جا رہا ہے کہ اگلی جو عالمی جنگ ہونے والی ہے وہ پانی پر ہوگی۔ اللہ نے یہ پانی پیدا کیا، انسان کتنی بے دردی کے ساتھ اس کو خرچ کرتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیسا فضل فرمایا کہ اس کو پانی دیا، اس پانی سے پھر فصلیں اگتی ہیں۔ اور پانی اللہ کیسے دے رہا ہے کہ آسمان سے پانی آ رہا ہے، آسمان سے بھی کیسے آ رہا ہے، قدرت کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ ایسا نظام چل رہا ہے کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، پہلے کیسی فلٹر ہو جاتی ہے کہ وہ سمندر کا کھارا پانی وہیں پہ رہ جاتا ہے، اور صاف شفاف پانی آتا ہے، پھر وہ برستا ہے خاص شکل میں، اللہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہے کھیتیاں اگاتا ہے، تمہارے پینے کا سامان اس سے ہوتا ہے، زمین اس کو اسٹور کرتی ہے، زمین کے اندر وہ پانی جب جذب ہوتا ہے تو کس طرح وہ فلٹر ہو کے جاتا ہے۔ اس زمین کو بھی اللہ نے ایسا بنا دیا کہ فلٹر بھی ہے۔ ایسا یہ جو مٹی ہے زمین کی، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ جو مضر اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، وہ سب مار دیتی ہے، وہ سب ختم کر دیتی ہے، اکال ہے، وہ کھا جاتی ہے سب، کچھ بھی ڈال دو کچھ دن رہے گا اس کے بعد سب ختم ہو جائے۔ پانی کو صاف کر کے نیچے میں تمہارے لیے اللہ محفوظ کرتا ہے اور تم آسانی سے نکالتے ہو۔ ایسی قدرت اللہ کی کون کر رہا ہے؟ کون آگے تمہارے لیے کر رہا ہے؟ کون حکومت کر رہی؟ کون طاقت والا کر رہا ہے؟ طاقت والا کیا کرتا ہے؟ تو بربادی کرتا ہے، پانی زمین سے بیجا نکالتا ہے، جہاں نکالنا نہیں چاہیے وہاں بھی نکالتا ہے، جتنا نہیں نکالنا چاہیے اتنا نکالتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر پانی ختم ہو گیا۔ میں ایک دفعہ مہاراشٹر گیا تو دیکھا کہ موسمبی کے درخت کھڑے ہیں اور پورے کے پورے درخت بالکل خشک، موسمبی خشک، درخت خشک، اور آگے دیکھا کہ فورس لگی ہے۔ میں نے کیا بھائی فورس کیوں لگی؟ پتہ چلا ٹینکر آتے ہیں پانی کے، اور جب پانی بڑھتا ہے تو قتل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے فورس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پوری نگرانی کرے کہ آپس کے جھگڑے نہ ہو۔ آپ غور کیجئے اللہ نے کتنی آسانی سے ہمیں یہ پانی دے دیا۔ ہم ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں اس نعمت سے محروم کر دے۔ اسی لیے حکم ہے کہ پانی کا استعمال بھی کرو تو اس میں تم اسراف مت کرو۔ یہاں تک کہا گیا وضو کر رہے ہو تو وضو میں اسراف نہ کرو، چاہے نہر جاری پر ہو، احتیاط کرو، بے ضرورت پانی مت بہاؤ۔ جیسے ہم بہاتے ہیں، ٹوٹی کھول لی اور وضو ہو رہا ہے، پانی ہم سمجھتے ہیں کہ دو تین لوٹے بہ جاتے ہوں گے پھر وضو مکمل ہوتا ہوگا۔ وہ وضو جو آدھے لوٹے میں بھی ہو سکتا تھا وہ کتنے لوٹوں میں ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر غور کرو تو عقیدہ توحید تمہارے ذہن و دماغ میں راسخ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا قصہ بڑا مشہور ہے، ہمیشہ سنایا بھی ہوگا۔ ایک شخص نے یہ گویا کہ چیلنج کیا کہ کوئی میرے سوالوں کا جواب دے، میں تو نہیں مانتا اللہ کو، اور پھر کیا اللہ ہے، اس کی شکل کدھر ہے، اس کا چہرہ کدھر ہے، اس سے پہلے کیا ہے، کوئی جواب دے ہمیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے، ان کو میں جواب دوں گا۔ اس کے لیے ایک وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت فلاں جگہ پہنچیں گے، لوگ بھی تھے وہاں، سب تماشا دیکھنے والے۔ امام صاحب جان بوجھ کر تاخیر سے پہنچے، وہ انتظار میں بیٹھا تھا، جیسے ہی دیکھا بھڑک گیا، بولا تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے، تم وقت کی پابندی نہیں کر سکتے، تم جواب کیا دو گے؟ امام صاحب نے کہا یہ قصہ ہوا، یہ تاخیر یوں ہی ہوئی، میں چلا راستے میں میرے دریا پڑتا ہے، میں آیا تو اتفاق سے کوئی کشتی نہیں تھی، اب میں بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں۔ انتظار میں کھڑا تھا تو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک بڑا درخت تھا، وہ اچانک کٹا، اس میں سے پٹھے نکلے، اس کی کشتی بن گئی، اور میں کشتی پہ بیٹھ کے آ گیا۔ اس میں تھوڑا وقت لگا، کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو دنیا میں، کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ درخت کٹ جائے اور تختے لگ جائیں اور کشتی بن جائے؟ تو فرمایا میاں تم اتنی سی چیز کو ماننے کو تیار نہیں، اور یہ کیسے مان لیتے ہو کہ یہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین اور ستارے اور یہ سمندر اور یہ دریا اور یہ ایسے ہی بن گئے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں؟ تو یہ انکار تم کر رہے ہو، کس بنیاد پہ انکار کر رہے ہو؟ اور اگر انکار کر رہے ہو تو اس کو مانو کہ خود بخود جب یہ ہو سکتا ہے، جب اتنا بڑا کام تم کہتے ہو خود بخود ہو گیا تو یہ کام یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تو تھوڑا سا عالم تحیر میں پڑا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا چہرہ کدھر؟ کا چراغ لاؤ، چراغ روشن کیا، اور میں بتاؤ اس کا چہرہ کدھر؟ اس کا چہرہ تھوڑی ہوتا ہے، تو روشنی ہے، کہ وہ بھی روشنی ہے، اس کا کوئی چہرہ ہے، وہ ہر طرف ہے، اس کی روشنی ہر طرف۔ اب اس نے پوچھا اچھا اس سے پہلے کیا ہے، کہ الٹی گنتی گنو،
5 سے پہلے 4، 4 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1 اور 1 سے پہلے نہیں تو آخری ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ بھی آخری ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ خیر وہ ایک عالم حیرت میں پڑا۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، ان حضرات نے عقل سے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، حساب سے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر کوئی اس قدرت پہ غور کرے، ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا غور کرے کس طرح سے پیٹ میں پیدائش ہوتی ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں اس کا بیان فرمایا فی ظلمات ثلاث، اور اس کے علاوہ جو مراحل بیان کیے، تو جن ڈاکٹروں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان میں کتنے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی؟ کیسے ممکن ہے 1400-1500 سال پہلے جب بالکل کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ ایک کتاب میں ایک نبی امی اس کو بیان کر رہا ہے، ایک وہ ذات بیان کر رہی ہے جس نے کہیں علم حاصل نہیں کیا، اس کا علم تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آتا تھا، اس نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ رشتہ ہی کہیں اور جڑا ہوا تھا۔ کتنے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو ماننے پہ مجبور ہوئے؟ آدمی چاند پہ گیا، اس نے سب چیزیں دیکھی، کتنے لوگ تھے ان میں جن کا ایمان بڑھا؟ لیکن آدمی بات وہی ہے جو اوپر آ چکی کہ اگر اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اپنے دلوں پر پردے ڈال لے، اپنے کانوں کو بالکل اس میں شیشہ پلا دے، تو اس کے بعد کیا اس کے سامنے چیزیں آ سکتی ہیں؟ اس نے خود ہی راستے بند کر دی۔ ابھی راستے کھولو گے تو وہ چیز آئے گی، اور راستے بند رکھو گے تو کیسے ملے گا؟ پانی کہیں سے آ رہا ہے، لیکن پانی آنے کا راستہ تم نے بند کر دیا تو پانی تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے جو ہدایت کا سامان تمہارے لیے دنیا میں رکھا، آفاق اور انفس میں رکھا، آدمی غور کرے۔ آدمی کا جسم خود ہے ایک ایسی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ آدمی دنگ رہ جائے۔ پہلے تو آدمی تعویلیں کرتا ہے، آدمی کھانا کھاتا ہے اس لیے تو اس کی قوت رہتی ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانا معدے میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ تقسیم ہوتا ہے، فلاں جگہ پہنچتا ہے، کچھ حصہ خون میں جاتا ہے، کچھ حصہ بلغم بن جاتا ہے، کچھ حصہ پھر وہ فضلہ بن جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، چنی ہوتا ہے۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ہوتا کیسے؟ یہ جو ایک مشین چل رہی ہے، ایک پرزے سے دوسرا پرزہ جڑا ہوا ہے، تم تعویل کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حرکت شروع ہوئی اس حرکت کو دینے والا اور وہاں پر بٹن دبانے والا کون تھا؟ وہاں پر آج مجبور ہو کر کہتا ہے کہ ضرور کوئی ہے، پیچھے کوئی ہے۔ اس کو دنیا مانتی ہے، وہ چاہے اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، بالکل یہودیوں کی طرح یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو وہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو جانتے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج سائنسدانوں کا حال بھی یہ کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ طے کر لیا کہ ہمیں ایک خدا کو نہیں ماننا اور ہمیں اسلام کی بات تو تسلیم کرنی ہی نہیں ہے، اب اس کے بعد سارے شواہد ان کے سامنے بعض مطلب آتے ہیں لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ لیکن انہی میں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس سے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں ذکر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں پر وہی سائنسی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے پہاڑ ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا، بالکل کالا بھجنگ ہے، کوئی سفید ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو دیکھو، کوئی پیلا کوئی کالا، مختلف لوگ جو دنیا کے مختلف خطوں کے رہنے والے ہیں، آپ دیکھیے کیسے کیسے رنگ کے، کیسے کیسے نقشوں کے آپ کو نظر آئیں گے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کس طرح اس نے ان کو پیدا کیا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو لوگ غور کرتے ہیں اللہ کی قدرت پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ ان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جن کے اندر علم ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو علم سائنس کا ہے، اگر یہ سائنس کا علم ہے لیکن یقین اللہ کی ذات پر نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو پھر آدمی بالکل ایک پتھر کے مانند ہے۔ جیسے پتھر کھڑا ہو، اس پہ تم ٹھنڈا پانی ڈالو، اس پہ تم گرم پانی ڈالو، اس پہ تم آگ لگا دو، اس کو تم برف دکھا دو، اس کے لیے سب برابر ہے، اس لیے کہ اس کی حس ختم ہو چکی۔ آج تقریباً یہی صورتحال ہمارے ان سائنسدانوں کی ہے کہ بالکل پتھر کی مورت کی طرح ہوتے ہیں بعض مرتبہ، کہ ان کی حس ختم ہو جاتی ہے، وہ غور نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ لیکن بہت سے ہیں
जो मजबूर होकर पुकारते हैं कि जरूर कोई ना कोई इसके पीछे ऐसी जात है जिसकी कुदरत सबसे बढ़कर है। हमको यही सबक यहाँ दिया गया, ऐ लोगों अपने उस परवरदिगार की बंदगी करो जिससे तुमको पैदा किया, तुमसे पहले जो भी गुजरे उनको पैदा किया, ताकि तुम्हारे अंदर तकवे का मिजाज बने, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई बिछौने की तरह, आसमान बनाया एक साहिबान के तौर पर, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, अखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और तुम्हारे रिज़्क़ के तौर पर कैसे कैसे फल उसने निकाले। वला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, सब कुछ है, अब उसके बाद भी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो तो अपनी अक्ल पे मातम करो। अब उसके बाद तो तुम्हें हरगिज अल्लाह के लिए कोई ऐसा बराबर का तलाश नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं समझना चाहिए कि तुम ये समझो कि जैसे हमें ये सब चीजें मिल रही हैं कोई और भी अल्लाह के साथ शरीक है उसमें। जब अल्लाह ने सबको पैदा किया तो दूसरा जो खुद मखलूक है वो कैसे शरीक हो सकता है। नित का जो लफ्ज है, अंदाज उसकी जमा है, अवदाद में से है ये। नित उसको भी कहते हैं जो बिल्कुल मुशाबे हो, यकसा हो, और उसको भी कहते हैं जो जिद हो, यानी मुकाबिल पर हो, उसको भी नित कहते हैं। मतलब ये है कि तुम किसी को अल्लाह तबारक व तआला के बराबर ना समझो और उसके मुकाबिल ना समझो। ये जैसे थे मजूसी, ये दो खुदा समझते हैं, उसका इकरार करते हैं, एक रहमान, एक यज़्दा और एक रहमान, यानी ये खालिक खैर और खालिक शर। गोया कि उन दोनों को एक मुकाबिल तसव्वुर करते हैं, दो खुदा हैं जो एक दूसरे से गोया के टकरा रहे हैं। अल्लाह ताला इसकी नफी करता है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ उसी का पैदा किया हुआ है। ना तो तुम्हें ये अकीदा रखना है और न ये अकीदा रखना है कि कोई अल्लाह के साथ शरीक है। जैसे बहुत सी दुनिया की कौमें हैं जो ज़्यादातर इसी अकीदे की हैं। और फिर उसके साथ साथ एक बात कही कि वअंतुम तालमून, कि तुम इस बात को जानते हो, यानी जो अहले किताब थे उनकी किताबों में मौजूद था कि वही एक अल्लाह है जिसकी कुदरत में सब कुछ है, और वो अपनी आंखों से उन किताबों को पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद भी शिर्क करते थे। और फिर ये मुशरिकीन मक्का भी जो थे ये भी इस बात के कायल थे कि एक ताकत सबसे बड़ी है, वही सब कुछ असल में करता है, असल ताकत उसी की है। लेकिन फिर उसमें जैसे बादशाह होता है अपने वजीरों को बांट देता है, महकमे तकसीम कर देता है, ऐसे ही उसने उस अल्लाह ने महकमे तकसीम कर दिए। अब कोई रिस्क देता है, कोई औलाद देता है, कोई पानी बरसाता है, तो ये अलग अलग गोया के देवी देवता हैं। अब जाहिर है जो औलाद देने वाली देवी है या देवता है, हमें अगर औलाद चाहिए उसको मनाना चाहिए। जैसे आजकल होता है ना, आदमी अफसरान की खुशामद करता है, वो जानता है कि उस वजीर ने फलां अफसर के जिम्मे ही काम कर दिया है, काम तो वही करेगा, उसकी इजाजत से करेगा लेकिन काम वही करेगा। तो अब बजाय इसके कि वहां जाए, बस जानता है अच्छी तरह से कि इनको कुछ दे दिला दो काम हो जाएगा। बल्कि बहुत से लोग चालाक होते हैं और नीचे चले जाते हैं, वो समझते हैं कि चपरासी भी काम का है। ये अगर ऐसा मुंह लगा है अफसर के कि अगर इसको हमने राजी कर लिया तो काम करा ही देगा, उससे जाके खुशामद करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह हमने तसव्वुर कर लिया कि अल्लाह का भी निज़ाम है और उसके भी वज़रा हैं और उसके भी आवान व अंसार हैं, इसी का नाम शिर्क। अल्लाह तबारक व तआला ने सारा निज़ाम अपने हाथ में रखा है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, ये बात अल्लाह ने कुरान मजीद में कई जगह फरमाई। उसी का काम है पैदा करना और उसी का काम है दुनिया का निज़ाम चलाना। ऐसा नहीं है कि उसने पैदा तो कर दिया, अब उसके बाद वो कैसे सब चलाता, तो उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए और उसके जिम्मेदारान मुतय्यन कर दिए जैसे दुनिया में होता है। तो ये जो कुछ तसव्वुरात हैं, ये दुनिया के तसव्वुरात हैं, अल्लाह की ज़ात इन तमाम चीज़ों से मावरा है। और हमें अपने अकीदे में इसको शामिल करना है कि अल्लाह की कुदरत सब कुछ है। हम मुसलमानों में बहुत से लोग इस गलती का शिकार हो जाते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ किया, फिर कुछ इख्तियार नबी को दे दिया, कुछ इख्तियार वली को दे दिया, कुछ इख्तियार ख्वाजा साहब को दे दिया। अब वो अपने इख्तियार से करते हैं, तो जरा सा उनके यहाँ जाके उनको मनाना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। खालिस मुश्रिकाना बात, खालिस मुश्रिकाना बात, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, सारा तसर्रुफ, सारी कुदरत और सारा इल्म सब अल्लाह के इख्तियार में है। वो सब कुछ बारीकियों तक, आखिरी दर्जे की जो चीज हो सकती है नुक्ते की, उससे वो वाकिफ है जो उसके बंदे नहीं जानते। हाँ, जितना बता देता है उतना जान जाते हैं। तो ये जो तसव्वुर है कि उसने गैरों को इख्तियार दे दिया, ये मुश्रिकाना तसव्वुर है। और ये हमें बहुत से बार मतलब दीनदारों में होता है। बुजुर्गों कहते हैं हजरत के तसर्रुफ से हो जाएगा। अरे हजरत के तसर्रुफ से क्या हो जाएगा? तसर्रुफ तो अल्लाह का है, किसी का तसर्रुफ नहीं, किसी का तसर्रुफ नहीं। अपने इख्तियार से कुछ आदमी करना चाहे नहीं कर सकता,
جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ہے، اور اس سے بڑھ کر کون سی مثال ہوگی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے آپ سے بڑا کون ہے؟ آپ سے زیادہ چہیتا کون ہے اللہ کا؟ لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے لڑکے سے آدمی بعض مرتبہ مجبور ہو جاتا ہے، لڑکا بڑا چہیتا ہوتا ہے نا، باپ نہیں چاہتا لڑکا منوا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو چہیتے ہیں، آخری درجے کے چہیتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مطلب نہیں کہ اللہ نہ چاہے اور منوا لے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن مجید میں کہا کہ اے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ ابو طالب آپ کے محبوب چچا اور محسن اسلام، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، اللہ نے ہدایت نہیں دی، دکھایا امت کو کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ فعال لما یرید، اگر کوئی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ اصل توحید ہے، اور اس توحید کو سمجھنا ہماری ذمہ داری۔ اگر خدا نخواستہ ہم دوسروں کو اللہ کی قدرت میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کہیں بھی شریک کرتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہے۔ یہ گویا کہ عبادت میں شرک ہے، کہیں صفات میں شرک ہے، اور آخری درجے کی بات ہے آدمی ذات میں شرک کرے۔ تو یہ سارے جو شرک کے اعمال ہیں ان سے آدمی توبہ کرے اور یقین کرے کہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم یہ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں ایک مرتبہ، ترجمہ شروع میں رہ گیا۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اوپر سے پانی اتارا، پھر تمہاری روزی کے لیے اس سے مختلف پھلوں کو پیدا کیا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت ٹھہراؤ جبکہ تمہیں یہ سب معلوم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔